تو بیٹے نے غصے میں آ کے پسٹل لیا، کہ مولوی کوئی مار دے تو نہ رہے گا مولوی، نہ یہ لوگوں کی نوکریاں چھڑوائے گا۔ پسٹل لے کے آیا، مسجد میں آغاز نخودگی کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس میں بھیڑ بہت ہی، لوگ پکڑ لیں گے مجھے۔ آغاز نخودگی مسجد سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے، اس نے پیچھا کیا آیت اللہ نخودگی کا۔ جب وہ گلیاں گزرتے گزرتے اپنے گھر کی گلی میں، اب اس نے دیکھا کوئی نہیں، یہ بڑا ہانپتا ہوا ڈرتا ہوا نکلا اور پسٹل لوڈ کیا، اور جب گولی مارنے لگا دور سے، تو اب آغا نخودگی گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہیں سے آواز دی کہ جوان مارنا ہے تو نزدیک سے آ کے مارو۔ ان کے لیے مشہور تھا، یہ آگے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے بھی دیکھتے تھے، آغا نخودگی کے لیے کہ مارنا ہے تو آگے آئے۔ اب اس نے چیز سے سنا کہ وہ کہنے آگے آ کے مارو، وہ پریشان ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں مارنے آیا ہوں۔ کہتا اس خوف میں میرے ہاتھ کانپے اور پسٹل میرا گر گیا۔ یہاں پلٹے آگے نخودگی اور آئے اور مجھے کہا کہ فلاں کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اتنا غصہ کس لیے؟ مسئلہ تھا، مجھ سے آ کے بات کرتے۔ کشیہ ہو؟ میں نے کہا جی۔ علی سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ امام حسن حسین سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ رسول سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ رسول کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیسے؟ میں یہاں مدینہ کہاں کا، آنکھوں کو بند کرو۔ یہ جوان کہتا میں نے آنکھیں بند کیا، اور خدا نے کہا آنکھیں کھولو کا، جب کھولی تو روزے رسول کے سامنے تھا۔ پھر کہا آنکھیں بند کرو، بند کی، پھر دیکھا نجف میں امیر المومنین کے روزے کے سامنے۔ پھر کہا آنکھیں بند کرو، بند کی، جب کھولی تو دیکھا کہ کربلا میں حسین کے روزے کے سامنے۔ کہتا جب کربلا تک آیا تو یہ جوان کہتا ہے میں اپنے حال میں نہیں تھا، کچھ بھی تھا لیکن عاشق تو تھا نا اہل بیت کا۔ سلام کیا، پھر آنکھیں بند کروائیں، اب جب کھولی اسی گلی میں کھڑا تھا۔ اب انہوں نے کہا پتا لقمہ حرام چاہیے یا حلال کی زیارتیں چاہیے، کون سی چیز بہتر ہے؟ عملاً مجھے دکھایا کہ حلال کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا اثر اور مقامات کیا ہوتے ہیں، کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ وہ فلاں پوسٹ پر ہے تو بہت پاورفل ہے۔ دیکھو اللہ کی اطاعت، نماز اول وقت، لقمہ حلال، احترام کا اثر کیا ہے میرے وجود میں، کہ آج تجھے لمحوں میں وہ زیارتیں کرا رہا ہوں۔ بہت بڑے عالم دین تھے حسن علی نخودگی، دوسرے آیت اللہ خان صالحی، ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کے لیے بھی مشہور تھا کہ جتنا عشق ان کو نماز کے ساتھ تھا، علماء فرماتے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب جاتے تھے 96 ایئرز انہوں نے زندگی گزاری ہے، 96 سال۔ اور قم میں فرماتے ہیں جب ان کے حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے بیچ میں مصلی ہوتا تھا، اور مصلی کے اطراف میں محراب کی طرح کتابیں پڑھی ہوتی تھی، کبھی یہ کتاب کبھی وہ کتاب۔ تو لوگ کہتے تھے قبلہ آپ تھکتے نہیں اتنا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں، میں بھی تھکتا ہوں، لیکن جب تھک جاتا ہوں تو مصلی پہ نماز پڑھتا ہوں، پھر انرجی آ جاتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث میں فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں جب بھی میں تھکتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، نماز کے ذریعے خدا مجھے کیا عطا کرتا ہے؟ انرجی عطا کرتا ہے۔ یہ آغا خان شاہی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ان مجتہدوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے وکیلوں کو اجازت دیا ہوا تھا خمس کلیکٹ کرنے کا۔ مراجع کا ایک وکیل ہوتا ہے تو خمس لیتا ہے، اور ان کا فتویٰ تھا کہ اگر کسی دن میں بے ہوش ہو جاؤں تو جن کو میں نے وکالتیں دی ہیں وہ وکالت نامے ختم ہو جائیں گے، تو مرنا نہیں، میرے بے ہوش ہونے پر بھی میرے وکیل نہیں رہیں گے جب تک میں بے ہوش ہوں، ہوش میں ہوں تو میرے وکیل ہیں۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ ان کا ایک میجر آپریشن ہونا تھا تہران میں، تو ڈاکٹر سے کہا آپ کو بے ہوش کریں، میں بے ہوش ہوں گا تو وکالتیں ختم ہو گئی۔ تو کہا بغیر بے ہوشی کے ہم آپ کو کاٹ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کتنی دیر کا آپریشن ہوگا؟ تو آپ کے قبلہ 2 گھنٹے کا آپریشن۔ انہوں نے کوئی بات نہیں، آپ مجھے بے ہوش نہیں کرو، میں کچھ پڑھتا ہوں، اس پڑھنے کے بعد آپ آپریشن کرنا میرا شروع کرو۔
ڈاکٹر نے کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے کرسی پہ اور انہوں نے سورہ انعام پڑھنا شروع کی، اور جیسے پڑھنا شروع کی تو ان کی آنکھیں بند ہو گئی، محسوس کیا کہ گویا روح بدن سے نکل گئی ہے لیکن وہ تلاوت کرتے رہے۔ کہتے ہم نے بھی آپریشن کرنا شروع کیا، 2 گھنٹہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ آپریشن ہو رہا ہے۔ آپریشن ختم ہوا، اس طرح سے سورہ انعام پڑھ رہے، آپریشن بھی ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد جیسے انہوں نے کہا صدق اللہ العلی العظیم، سورہ انعام ختم ہوئی، ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں، اور ہم سے تعجب میں کہنے لگے کہ آپریشن ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہ نہیں، میں ذکر خدا میں مشغول تھا۔ یہ باتیں ایک امیر المومنین کا چاہنے والا، پھر آپ تاریخ میں جاتے ہو کہ جب مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا تھا اور کہا کہ یا رسول اللہ کب نکالیں گا؟ جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہیں اپنے وقت کے سلمان، یہ ہیں امیر المومنین کے شیعہ۔ ان کے بیٹے آبا جعفر فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے سے 7 دن پہلے آغا خان شاہی بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا میں نے اسرائیل کو دیکھا ہے، حضرت اسرائیل۔ تو بیٹے نے کہا بابا اسرائیل کو دیکھا ہے تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ خواب میں دیکھا ہے؟ کہ نہیں خواب میں نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا ہے اسرائیل کو۔ پھر آپ کو چھوڑ دیا اس نے؟ اچھا وہ سمجھتے تھے مذاق کر رہے ہیں نا، والد ہیں بوڑھے ہو گئے مذاق کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ملنے آئے تھے اور اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئے تھے میرے لیے۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا لوگ حضرت اسرائیل کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنی چہرے میں کشش تھی کہ میرا من نہیں تھا کہ کوئی یہاں سے جائیں۔ اور بیٹے کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں 6 دن کے بعد مر جاؤں گا۔ کہا کہ کیسے آپ کو لگا 6 دن کے بعد مر جائیں گے؟ کہا کیوں کہ حضرت اسرائیل 6 قدم میری طرف آگے بڑھے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اشارہ ہے میری زندگی 6 دن ہے۔ کہتے ہیں شب جمعہ جب ہوئی، 6 دن گزرے اور رات شب جمعہ تھی، اور بیٹے کو کہا کہ میں کل چلا جاؤں گا۔ کہا آپ تو صحت مند ہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ کب بیمار ہو کے اللہ کی طرف جانا ہے؟ وہ جب چاہے بندے کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں صبح جمعہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ ہر صبح جمعہ سورہ ملک پڑھتے تھے۔ حدیث کے جملے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ ملک پڑھتا ہے خدا اس کی موت کو آسان قرار دیتا ہے، اس کی عاقبت بہترین بناتا ہے جو سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ کہ سورہ ملک پڑھی اور انہوں نے 12,000 ختم نکالتے تھے ذکر لا الہ الا اللہ کا۔ کہتے 12,000 مرتبہ جب آخری لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا تو ان کی روح ان کے بدن سے نکل کے چلی گئی۔ اور حدیث ہے کہ جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، خدا اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ وہ علماء تھے جنہوں نے زندگی میں بتایا کہ واقعا اصل قیمت کس چیز کی ہے، اصل ویلیو کس چیز کی ہے۔ زندگی باقی فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے وہ رب کردگار ہے، یہی کربلا ہے، یہی زندگی امیر المومنین ہے۔ فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ کامیابی ذکر خدا میں اور ملاقات خدا میں ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور دعا کریں کہ پروردگارا ہمارے قلوب کو وہ معرفت عطا فرما جو تو نے اہل بیت اور اصحاب اہل بیت کو عطا کی۔ ہمیں اور ہمارے دلوں کو بھی اپنے عشق سے، اپنی محبت سے منور فرما۔ بہترین ذکر ذکر خدا، بہترین ذکر ذکر اسماء خدا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کے اور اسم بھی ہیں لیکن فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم بھی اللہ کے اسم ہیں۔ جب آپ نام حسین لیتے ہو، یہ حسین کا نام بھی ذکر خدا ہے، یہ مجسم اسماء خدا ہے۔ خدا کی صفات اگر کسی وجود میں ظاہر ہوتی ہیں وہ وجود محمد اور آل محمد ہے۔